بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور فتن کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ فحاشی ہے اور لادینیت ہے، جو آج کثرت سے پھیل رہی ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ دور فتن ایسا ہوگا جن کی بشارتیں دی گئی ہیں کہ لوگ دین کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے۔ دین کو دین اسلام کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اپنی اصلاح و فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ دین کو اپنے مالی، اپنے فوائد، اپنے نام، اپنی شہرت کے لیے استعمال کریں گے اور غلط تشریحات کریں گے۔ دین جھوٹ عام ہو جائے گا، غلط تعویلات کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے جاہل لوگ جو ہیں وہ ممبروں پہ آن کے بیٹھ جائیں گے اور پھر وہ غلط سلط دین کی تشریح کریں گے، اور جو ان سے اختلاف کرے گا، ان کو حق دکھانے کی کوشش کرے گا، ان کو بتانے کی کوشش کرے گا، اس کے دشمن ہو جائیں گے اور اس کی عزت اور آبرو اور اس کی جان مال اسباب بھی محفوظ نہیں رہے گا، اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے اختلاف پر۔ تو یہ پرفتن دور ہوگا، عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی، اولاد باپ کی نافرمان ہو جائے گی، شوہر بیویوں کو سجدے کریں گے، یعنی کہ ان کے آگے جھکیں گے۔ یہ پرفتن دور کی ایک بڑی نشانیاں ہیں۔ فساد کے کو جہاد کا نام دے دیا جائے گا، اور قرآنی آیات وہ جو مشرقین اور کفار کے لیے ہیں وہ مسلمانوں پہ لگا لگا کر ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ یہ پرفتن دور ہوگا، اور اس میں جو شخص بھی دین پر قائم رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آسمان سے شر نہ برسے۔ تو آج سیٹلائٹ جو ہے یہ شر برسا رہا ہے، آسمان سے لوہے کے اولے گریں گے، لوہے کے اولے گریں گے، جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، شیطان کے سینگ نکلیں گے، یہ سارے شیطان کے سینگ، جس سے ہلاکتیں ہیں۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ عرب پرفتن ہو جائے گا، عرب میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور خانہ جنگیاں ہوں، اقواموں میں زلزلے آئیں گے اور آفات ناگہانیاں، وبائیں پھیلیں گی جس سے کثرت سے اموات ہیں۔ اس کے علاوہ شام جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، آج ہو گیا۔ حضرت امام مہدی کا ظہور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور اتنی بڑی نشانی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو بھی مہدی کا ظہور ہوگا۔ اللہ میری اولادوں میں سے، ہم میں سے ایک شخص اٹھائے گا جو دوبارہ عدل و انصاف قائم کرے، یعنی کہ اس سے پہلے پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پر ہوگا، اور مسلمان بالکل بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ آج
وہ نشانیاں موجود ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے. کفار جو ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، یہ پوری دنیا پہ غلبہ پائیں گے، حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور پورے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں گے. وہ ہو رہا ہے. امام مہدی کا ظہور کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 200 صدی کے بعد ان کا ظہور ہو. اب وہ 200 صدی جو ہے وہ 1200 یعنی کہ 12ویں صدی میں ہونا چاہیے تھا. وہ ٹائم گزر گیا. اب 2000 یعنی کہ 2200 میں ہونا چاہیے. یہ سن ہجری ہے، عیسوی نہیں. آپ نے ہجری کے بارے میں فرمایا کہ ہجری میں ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ 2200 میں ہوگا یا 3200 میں ہوگا. 1200 تو گزر چکا، لیکن اس درمیان بیچ میں نہیں ہو سکتا آپ کی بشارت کے مطابق. اور یہ بھی بات ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو وہ 200 کے بعد چوتھا سال ہوگا. دو سو ہجری ختم ہو کر چوتھا سال ہوگا. اب وہ 2200 ہو، وہ 3200 ہو، اس کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ نے جو بشارت فرمائی، اب بیچ میں کہیں کوئی قطعی آسان بات نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کی بشارت کے مطابق بیچ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ 15واں یا 16ویں 17ویں صدی میں وہ ظاہر ہو. ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ کا ظہور بھی مدینے سے ہوگا اور مکے میں ظہور ہوگا آپ کا. آپ نکلیں گے مدینے سے اور مدینے میں سے مکے آئیں گے اور مکے میں ظہور ہوگا آپ کا. اور یہ ذی الحج کا ہی مہینہ ہوگا. اور محرم میں آپ بیعت لیں گے. کس روایت میں ہے کہ عاشورے کی رات کو آپ بیعت لیں گے، شروع کریں گے، اور محرم کے عاشورے والے دن بیعت مکمل ہو جائے گی. اور پھر آپ شام کی طرف. اچھا، ایک مسلمان سب سے زیادہ مخالفت کریں گے حضرت امام میں، اور سب سے زیادہ برا بھلا کہیں گے. بعد بھی سب سے زیادہ مخالفت امام مہدی کی ہوگی. اور امام مہدی جس وقت مدینے سے مکے کی طرف آئیں گے اور حرم میں داخل ہوں گے، اس وقت وہ بالکل ایک عام سے آدمی ہوں گے، کوئی ان کو نہیں جانتا. ان کی علامت کا ظہور حرم میں ہوگا، اور تمام رجال غیب کو اس کے بعد ہی علم ہوگا کہ امام مہدی آ گئے. جب حرم میں سلام کہا جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب سلام کہا جائے گا تو آپ کی جو روحانیت ہے اور جو آپ کی صفت مہدیت ہوگی وہ ظہور کر جائے گی. اور وہ جب ظہور کر جائے گی تو پھر اولیاء اللہ جو ہے آپ کی طرف رجوع کریں گے، اور عام لوگ جو ہے آپ کی بڑی مخالفت ہوگی. ایک روایت میں ملتا ہے کہ 2 لوگ آپ کی مدد کریں گے، جس میں ایک حارث ہوگا اور ایک منصور ہوگا. اب حارث اور منصور یا تو یہ نام ہوں گے اور یا یہ ذرائع ہوں گے. اب حارث جو ہے اس کے معنی کسان، کھیتی باڑی. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی مالی امداد کریں گے. ایک گروہ آپ کا مالی امداد کرے گا اور ایک گروہ آپ کی عسکری امداد کرے گا. وہ منصور ہوگا جو آپ کے ساتھ جہاد کے لیے آئے گا، آپ کی مدد کے لیے. آپ اس کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے.
ایک فوج آپ کی مخالفت میں آپ کو شہید کرنے کے لیے چلے گی، اور وہ وادی بیضا میں آن کے جب آئے گی، وادی بیضا پہ پہنچے گی تو وہاں کی زمین پھٹ جائے گی، شک ہو جائے گی اور وہ سارے اس میں غرق ہو جائیں گے۔ تب مسلمانوں کو یقین ہوگا کہ یہ مہدی ہیں، لیکن پھر دیر ہو چکی ہے، آپ نکل جائیں گے اور آپ شام پہنچ جائیں گے۔ پھر یہ بھی ہے ایک روایت میں کہ آپ قسطن دنیا پہ چڑھائی کریں گے اور وہ رومیوں سے واپس لیں گے، اور یہ جنگ 4 دن کی ہوگی اور آپ 4 دن میں اس کو فتح کر لیں گے۔ اور ابھی یہ آپس میں مال جو غنیمت ہاتھ لگے گا، یہاں تک ہے کہ یہ اپنی تلواریں جو ہیں زیتون کے درختوں میں ٹانگ دیں گے، اور مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہوگی تو شیطان آواز لگائے گا، ابلیس ایک آواز دے گا کہ تم یہاں پر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو، تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ پھر پلٹیں گے شام کی طرف، تو دجال کا خروج ہوگا۔ اچھا، دجال کا جو خروج ہوگا وہ ہوگا بھی اس طرف سے، یہ سائڈ یہ پرانا ایران اور افغانستان، یہیں سے کہیں، بعض جگہوں پر تو لکھا ہوا ہے خراسان سے۔ اور اس وقت تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ مسجد اقصی شہید نہیں کر دی جائے گی۔ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی تدبیریں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی کب تک رہتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اس بات۔ یہودیوں کی مدد کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اسی سائڈ کے ہوں گے جو حصہ مغرب کا لگتا ہے، یعنی کہ ان کا کیا نام ہے، امریکہ اور برطانیہ کا حصہ اسی سائڈ سے ہوں گی، اور یہی سارے مدد کر رہے ہوں گے آج، اور یہی عرب میں فتنے پیدا کر رہے ہیں، اور انہی کے فتنے کی وجہ سے امام مہدی جو ہے وہ مدینے سے نکل کے مکے کی طرف آئیں گے۔ اور امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ وہ شخص میرے اہل بیت سے ہو، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر، تو قیام آپ کے ظہور سے پہلے یہ بھی بات ہے کہ آپ کیونکہ ذی الحج میں ظہور ہوگا، تو ایک رمضان ایسا آئے گا کہ اس رمضان کے اندر چاند کو 2 دفعہ گرہن لگے گا۔ کائنات کی تاریخ ہے یہ آج تک کی کہ کبھی ایسا نہیں لگا۔ یہ تھیوری نہیں ہے نجوم، یہ ناممکنات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی، لیکن یہ ایک بڑی نشانی میں صاحب کی نشانی ہے کہ آپ ذی الحج میں، آپ کا جب جس ذی الحج میں ظہور ہوگا اس سے پہلے رمضان میں، یعنی کہ اسی سال میں آپ کا ظہور ہوگا، اسی کے اندر اس رمضان میں آپ کا جو ہے یہ چاند گرہن لگے گا 2 دفعہ، ایک 1 تاریخ کو گرہن لگے گا چاند، اور ایک 14 کی تاریخ کو گرہن لگے گا چاند دوبارہ، جو ناممکنات سے کہ 1 تاریخ کو گرہن لگے چاند۔
جو دو چاند طلوع نہیں ہوں گے، چاند کو دو گرہن لگے. اس کے بعد آپ کا ظہور ہے. آپ کا ظہور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، دابت الارض کا ظاہر ہونا، ریح کا چلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یاجوج ماجوج کا خروج کرنا، یہ سب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. یہ 10 نشانیاں ہیں جو تک پوری نہیں ہوں گی جب تک قیامت نہیں آئے. یاجوج ماجوج کے متعلق یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو بند کیا تھا، قید کیا تھا. یہ آپ سے پہلے یعنی کہ حضرت ذوالقرنین کا جو دور ہے یہ قبل مسیح 500 سال کے قریب. اس وقت بھی وہ قوم موجود تھی جن کو آپ نے بند کیا ہے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے دانت بہت تیز ہوں گے، ان کی بڑی کثرت ہوگی، منہ ان کے کتے جیسے ہوں گے. بعض روایتوں میں کچھ اور بھی ہے ان کے متعلق کہ کچھ میں بندر جیسے بھی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ ہر چیز کو کھا جائیں گے، ہر چیز کو پی جائیں گے. یعنی کہ یہ ایک عذاب کی شکل ہوگی، جو ہے وبا ہوگی، بہت خطرناک. اور یہ کسی چیز سے مریں گے بھی نہیں. حضرت عیسیٰ کا دور حکومت ہوگا جس وقت یہ خروج کرے. دجال جو ہے، دجال حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ اس سے پناہ مانگو. اکثر انبیاء نے اپنی قوموں کو اس کے پناہ کا حکم دیا ہے، اس سے پناہ مانگو. تو یہ کافر جو ہے ایک نشانیوں میں سے ہے قیامت. بعض روایت کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہ تھا، اور اس نے ہیکل سلیمانی بنانے میں مدد بھی کی. جناتوں کے ساتھ مل کے اس نے کام بھی کیا. پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کی اور یہ بغاوت تل گیا. آپ نے اس کو قید کرا دیا کسی جزیرے میں. یہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح کا ذکر ہے. پھر تابوت سکینہ حضرت امام مہدی پہ ظاہر، جس کو آج یہودی تلاش کرتے. ان کے مطابق یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو اگر ہم گرا دیں گے تو ہم تابوت سکینہ تک پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر وہ دجال کا ٹیمپل قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ جو تابوت سکینہ ہے یہ شہنشاہ بخت نصر تھا. یہودی اور اسرائیلیوں کا 2 گروہ بن گئے، تو ان دونوں میں بڑی جنگیں ہوتی تھی. ایک اس میں القدس میں رہتی تھی قوم اور ایک عراق میں. تو یہ بخت نصر عراق تھا. اس نے القدس پہ حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کر دیا. ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑی تھی. اور تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا اور بڑے یہودی قتل کیے تھے. اس نے 1 لاکھ سے زیادہ یہودی نے قتل کیے.
اور یہ تابوت سکینہ بھی لے گیا اپنے ساتھ، اور یہودیوں کو بھی غلام بنا کر لے گیا، اور یہودی غلام کی حیثیت سے وہاں اس کے پاس رہتے تھے، اس کے ملک میں غلام تھے۔ پھر ان میں دانیال علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے، حضرت دانیال علیہ السلام کی برکت سے ان کو غلامی سے نجات دی، اور ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے بخت نصر پہ حملہ کیا اور بخت نصر کو قتل کیا، اور ان کو یہودیوں کو غلامی سے آزاد کرایا۔ جب سے ان سے تابوت سکینہ غائب، اب یہ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ مسیح کا اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دجال آنے کے تابوت سکینہ ہمیں نکال کے دے گا، تاکہ ہم دوبارہ اطمینان پائیں گے اور ہماری مملکت دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ جبکہ اب وہ حضرت مہدی علیہ السلام وہ تابوت سکینہ جب آیا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت سکینہ، اور اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی اس تابوت میں شبیہاں تھیں، جتنے بھی آنے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارکہ بھی اس میں موجود تھی، اور بعض روایت میں ہے یہ کہ اس کے ساتھ آپ کے ارد گرد آپ کے 4 صحابہ کی شبیہ جو خلفائے راشدین تھے، روایات میں اللہ عالم کے سوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام، اس میں انبیاء بنی اسرائیل کے جسے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کو جو توریت تختیوں پہ ملی تھی وہ آپ کا عصا مبارک، آپ کی نالین مبارک، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، اس طرح کے انبیاء علیہ السلام کے تبرکات اس میں۔ اچھا، جب بنی اسرائیل کہیں حملہ کرتی تھی، جنگ پہ جاتی تھی، تو یہ تابوت سکینہ کو لے کے جاتی، اور جب یہ ان پہ خوف طاری ہوتا تھا کہ ہم جنگ ہار نہ جائیں، ہمارا جو دشمن ہے بہت قوی اور طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، ہم کم ہیں، تو یہ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے تو اس سے ایسی رحمت اور نور ظہور ہوتا تھا کہ ان کو اطمینان قلب ہوتا تھا، ان کے قلب قوی ہو جاتا تھا، اور ان کے اوپر سے خوف اور دہشت دور ہو جاتی ہے، اور سامنے والے لشکر پر ان کی خوف اور دہشت قائم ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے فتح یہ تابوت سے اس کی تلاش میں ہے۔ تو یہ قیامت کی جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، جب تک یہ پوری نہیں ہوتی۔ اب قسطنطنیہ حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی فتح کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ترکی پر دوبارہ کفار قبضہ کریں گے، یہود و نصارہ، جو ابھی بھی وہ پلاننگ بنا رہے ہیں۔ اور تیسری عالمی جنگ ہوگی، ایک کثیر آبادی جو ہے اس سے ہلاک ہو گئی۔ تو یہ قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی، جب تک قیامت نہیں آنے والی۔ حضرت امام مہدی کا جو دور ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ فتوحات کے بعد 7 برس زندہ رہیں گے، اور آپ اس 7 برس میں دوبارہ خلافت نافذ کر دیں گے، قائم کریں گے۔ آپ کا وصال ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتدار میں آئیں گے، اور آپ 40 برس اقتدار میں رہیں گے،
اور آپ ہی کے دور میں دور حکومت یا خلافت کی جائے، اس میں دجال اس کا یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہو، تو آپ اپنی قوم کو لے کر، اپنے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ ان سب کو لے کر ایک پہاڑ پہ چلے جائیں گے، اور پھر آپ ان کے لیے جب وہ پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے، کون؟ یاجوج ماجوج، تو وہ اس وقت جو ہے لوگ جو ہوں گے مومنین آپ کے ساتھ، وہ آپ سے رو کے دعا کریں گے کہ عیسیٰ اے مسیح آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان سے بچائے، تو پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے ان کی دعا کے لیے، بد دعا دیں گے آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایک بیماری ڈال دے گا، ایک وبا چھوڑ دے گا، اور جس سے یہ ہوگا کہ ان کو گلٹیاں نکلیں گی، اور وہ اسی وقت نکلے گی، اسی وقت پھٹے گی اور وہ مر جائے گا، یعنی کہ اس میں ایک کیڑا پیدا ہوگا، اور وہ سارے کے سارے اس وبا سے مر جائیں گے، اور دنیا میں اتنا تعفن ہو جائے گا، اتنی حالات ہو جائے گی، آلائش ہو جائے گی کہ بے حد بدبو پوری کائنات میں پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا، بڑی طوفانی بارش، اور وہ تمام ان کی باقیات کو بہا کے لے جائے گی۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جو ہتھیار ہیں، جو ان کے پاس ہتھیار ہوں گے، وہ اتنے بچیں گے کہ 40 برس اس کو ایندھن کی جگہ پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب آج ہمارے یہاں پھر دوبارہ سے کچھ قوتیں ایکٹیو ہو گئی ہیں، جو ایک شوشہ چھوڑ رہی ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، امام مہدی کا یہ ایک بہت بڑا فتنہ دوبارہ کھڑا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ سارا جو ظہور ہے یہ احادیث کے مطابق نہیں ہے، یہ ان بشارتوں کے مطابق نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے، یہ بھی ایک سازش ہے۔ کیونکہ آپ سیاستہ اٹھا کے دیکھ لیں، باب فتن میں سب کچھ موجود ہے، یہ لکھا ہوا۔ اب جو بھی کچھ سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں کے ساتھ، اکثر سازشیں ایسی ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی لوگ آتے رہے مہدیت کا دعویٰ کرنے والے، اور انہوں نے پوری مملکتیں قائم کر لی مہدیت کا دعویٰ کر کے، اور بڑے مسلمانوں میں جدال و قتال ہو گئے۔ آج بھی وہی فتنہ اٹھایا جا رہا ہے دوبارہ، جس کا نتیجہ پھر ایک فتنہ اور پھر ایک بغاوت، پھر ایک قتل ہوگا، قتل عام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کرے، بالخصوص کی 10 آیتیں جو پہلی کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وحدت کا ساغر عطا کر ہمیں، میرے ساقی یا شاہ تاریخ۔